حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص باغ میں ان کو غلام ہے, باغ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ کتے کے آگے ڈالتا ہے, تو کتا بھی کھاتا ہے. تو حضرت حسن نے اسے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں اور یہ کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. تو غیرت مند آدمی کو پسند نہیں ہوتا نا کہ وہ کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو, اور آپ انسان تو دور کی بات, وہ جانوروں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھ رہی ہے بلی بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کبھی یا تو کھاؤ چھپ کے, اگر بلیوں کے سامنے کھاؤ تو ایک آدھ بوٹی ان کو بھی ڈال دیا کرو. یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے, بیچارے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب بچائے گا, اور آپ نے پوری سنت کے مطابق پلیٹ صاف کر کے ایسی پلیٹ چمکا کہ بلی کو اس میں اپنا منہ نظر آ رہا ہے. حقیقت ہے, تو صاف کریں پلیٹ, لیکن ایک آدھ لقمہ اس کو بھی ڈال دیں. تو وہ غلام کیا کر رہا تھا, ایک روٹی خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کے آگے. حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے حیا آتی ہے, بھوکا مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس زمانے میں اتنی رزق کی فراوانی نہیں تھی, اور غلام کے پاس تو ویسے ہی روٹیاں نہیں ہوتی تھیں. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ سخی ہے, اس کو اللہ نے جتنا دیا نا یہ اس کے حساب سے سخاوت کر رہا ہے, ایک روٹی میں سے آدھی کسی کو دے دینا یہ بڑی سخاوت ہے اس کے لیے جس کے پاس روٹی ہی ایک ہو. حضرت حسن نے ایسے خاندانی لوگ پہلے لوگ تلاش کیا کرتے تھے صدقہ کرنے کے لیے. اب صدقہ کیا جاتا ہے لالچی نیچ لوگوں پر جو کمبخت پیچھے بینک بیلنس بھر رہے ہوں اور پھٹے پرانے کپڑے پجامے پہن کے گھوم رہے ہوں, اور ہر وقت منہ پہ ان کے معذرت کے ساتھ پھٹکار برس رہی ہو, ہر وقت زبان ٹیڑھی کر کے کیا مانگ رہے ہوں, اور آپ ان کو دے دے کے اور کیا بنا رہے ہیں, بھکاری. ان میں یقیناً کچھ مستحق بھی ہوتے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر مانگنے والوں میں کون ہوتے ہیں, فراڈی. تو حضرت حسن نے دیکھا عزت دار ہے, غریب بھی ہے اور کیسا خاندانی ہے بھائی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس کے لائق ہے کہ اس پر بھی سخاوت کی جائے, سخی پہ سخاوت کرو. تو حضرت حسن نے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں میرا مالک ہے اس کا باغ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, غلام کو بھی خریدا, بڑی قیمت ہوتی ہے غلام کی, غلام کے مالک سے باغ کو بھی خریدا, غلام کو خرید کے آزاد کیا اور باغ اسے گفٹ کر دیا کہ اب تو غلام بھی نہیں ہے اور اس باغ کا اونر کون ہے. آج صدقہ کیا ہوتا ہے, 5 روپے وائپر صاف وائپر لگانے والے کو پکڑا دیے, منت مانی ہوتی ہے اللہ میرے ابا کو اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہو گیا, تو بھائی کیا کرے, تباہی مچا دے گا تو بھائی ہے, آئی کے قرضے اتار دے گا بھائی. ایک دم منت جو مانتے ہیں نا آج کل, اسٹائل کیسا ہوتا ہے, میں نے مفتی صاحب منت مانی تھی کہ میری بیوی اگر واپس آ گئی تو معذرت یہ تو زیادہ ہو گیا, یعنی میرے ابا اگر ٹھیک ہو گئے تو میں, جب وہ میں کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ IMF کا قرضہ اتار دے گا بھائی, بڑی جوش میں آیا ہوا آج, تو میں 5,000 روپے صدقہ کروں گا. ابے تیری آمدن 20 لاکھ روپے ہے, 10 لاکھ روپے ہے, 5 لاکھ روپے ہے, تو تیرے لیے 5-10 ہزار کی کیا ویلیو ہے بھائی, کچھ تو نکالو جیب سے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. کبھی کبھار کوئی ایسی چیز بھی کر دیا کرو جس سے دل بہت اٹکا ہوا ہو, بہت اٹکا ہو دل. ہمیں بعض دفعہ دوست بڑے خاندانی, میں مدرسے میں تھا تو ہمارے ایک دوست تھے بڑے خاندانی, میں مدرسے میں آ گیا, وہ اسکول میں تھے, مدرسے میں نے کہا یار اب میں بالکل اگلا ہوا کرتا تھا, مجھے گھر کی طرف سے تو پیسے ملتے تھے, جیب خرچی کو اڑا کے ختم کر دیتے تھے, بچاتا تھا نہیں, تو آخر میں پھر ایسے گھوم رہا ہوتا تھا پھر وہی پاپوں پہ. تو میرا دوست تھا, مجھے اس کا واقعہ یاد ہے, اس نے مجھے اپنی بڑی قیمتی گھڑی ہدیہ دی. جب اس نے ہمیں گھڑی ہدیہ دی تو اس نے کہا, میں نے کہا یہ کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. تو مجھے خیال ہوا کہ اپنے دوست کو گفٹ دینی چاہیے, کیا چیز, یہ گھڑی. مجھے اس کا اب تک یاد ہے, اور پھر میں نے بھی وہ گھڑی الحمدللہ کسی کو معذرت کے ساتھ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے دے دی, اللہ کرے دی ہو تاکہ چھوٹ نہ ہو جائے. صحیح ہے. تو کبھی کبھار کیا کرنا چاہیے, اپنی محبوب چیز صدقہ کرنی چاہیے. ہدیہ بھی کر سکتے ہیں بھائی کو, سب سے پہلے تو بھائی بہن ہیں جن کو ہدیہ کرنا چاہیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی, یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ دیکھتا ہے مجھ سے محبت کتنی ہے, سارا کچرا مال اٹھا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ پجامہ نکلا ہے, یہ جہیز میں ملا تھا تو اب 20 سال ہو گئے, اب یہ کسی کام کا ہے ہی نہیں, یہ چلو کس کو دے دو, ماسی کو پکڑا. میرے پاس فون آتے ہیں, وہ ہمارے گھر سے کچھ پرانے پجامے نکلے, زکات میں دے سکتے ہیں کسی کو. میں کہتا ہوں کچھ تلاش کرو, کچھ بنیان بھی پھٹے ہوئے پڑے ہوں گے, اکٹھے ہی نکال دینا. وہ جو لنڈے کا مال ہے نا جو انگریزوں نے زکات میں, انگریز بھی زکات نکالتے ہیں نا, تو وہ جو زکات میں نکالا ہوتا ہے وہ لنڈے کا مال لوگ جا کے خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ بھی دے دیں, ضائع کرنے سے بہتر ہے صدقہ کر دیں, لیکن کچھ روکڑا نکالا کرو زکات میں, کیا پیسے ویسے نکالا کرو.